اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ روحام کو اپنا یقین دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن فی الحال روحام بدظن ہے، اسے نہیں اعتبار کر پا رہا۔ ایسے میں جب وہ اپنی امی کے گھر جانے کی بات کرتی ہے تو روحام انکار کر دیتا ہے، لیکن جب گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے، خاص طور پر روحام کی امی کو، تو وہ اس پر ناراض ہوتی ہیں کہ تم ملیحہ کو خود اپنے ساتھ لے کر جاؤ، تمہارے بابا کی ذمہ داری نہیں وہ، آفس جاتے ہوئے اسے چھوڑ جاؤ اس کی امی کی طرف اور واپسی پر لے آنا۔ اب روحام کو مجبوراً ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے۔ اب رستے میں وہ ملیحہ کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور جب وہ گاڑی سے اترتی ہے تو اسے کہتا ہے کہیں اسے پھر سے ملنے کے لیے تو نہیں بلا رہی، ورنہ اس گھر میں اور کون سا کام ہے تمہارا۔ ملیحہ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ جاتے جاتے پلٹ کر واپس آتی ہے اور روحام کے ہاتھ میں اپنا موبائل رکھتے ہوئے کہتی ہے ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہے روحام، خدا کے لیے اس بات پر یقین کریں، لیکن میرے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ وہ موبائل روحام کو دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ثنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بہت افسوسناک ہے۔ یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ثنا کی برداشت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اس کے ماں باپ پر غصہ آ رہا ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو ایسے لاوارث کر دیا۔ صحیح کہا ثنا نے کہ جن کے میکے نہیں ہوتے انہیں یہی سب سہنا پڑتا ہے اپنے شوہر کے ہاتھوں۔ کبیر کے ظلم کی انتہا دیکھنا چاہتی ہے وہ، لیکن وہیں کبیر کی پھپھو اس کی سب سے بڑی ہمدرد ہیں اس گھر میں۔ وہ اسے نہ صرف اندر لے کر آتی ہیں بلکہ اس کے لیے سوپ بنواتی ہیں، اس کا خیال کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ آنے دو ذرا کبیر کو گھر واپس، میں اس سے بات کروں گی، وہ یہ سب نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ۔ ایسے میں کبیر جب واپس آتا ہے اور اپنے کمرے میں ثنا کو اپنے بستر پر اس طرح سکون سے سوئے دیکھ اسے شدید غصہ آتا ہے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کا جگ اٹھا کر سوئی ہوئی ثنا پر ڈال دیتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھتی ہے اور اس پر چلاتا ہے کس کی اتنی جرت ہوئی جو تمہیں اس کمرے میں آنے دے۔ ایسے میں پھپھو وہاں آ جاتی ہے اسے روکنے کے لیے۔ کبیر یہ کیا حرکت ہے؟ ثنا تمہاری بیوی ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جس پر کبیر اپنی پھپھو کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں پر کون رہے گا اور کون نہیں یہ صرف فیصلہ میں کروں گا۔ وہ ایک بار پھر سے ثنا کو گھر سے نکال دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے جتنی انسلٹ اس کے مہمانوں کے سامنے ثنا نے کی ہے یہ سب تو بہت کم ہے۔ وہ جب تک اس سے معافی نہیں مانگتی ہاتھ جوڑ کر وہ اسے معاف نہیں کرنے والا۔ وہ چاہتا ہے کہ ثنا کو اس قدر مجبور کر دے کہ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ پتہ نہیں کیسی محبت ہے یہ کبیر کی کہ ایک مجبور لڑکی کو اس قدر ٹارچر کر رہا ہے۔ اب پھپھو سے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا جب ثنا کو دوبارہ گھر سے نکالا جاتا ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا ثنا اس گھر میں واپس نہیں آئے گی، باہر ہی رہے گی۔ ایسے میں پھپھو کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ میں تمہیں اس گھر کی عزت بنا کر لائی ہوں اور تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ اب کوشش کریں گی کہ ثنا کے ماں باپ تک اس کے حالات کو پہنچا سکیں اور ان کی آنکھیں کھول سکیں کبیر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، لیکن تب تک شاید کافی دیر ہو جائے کیونکہ ثنا کے ساتھ ظلم کی انتہا ہونے والی ہے جب کبیر مار پیٹ شروع کر دے گا۔ وہیں دوسری طرف روحام کی ناراضگی ابھی تک جوں کی توں ہے، اسی لیے تو آفس سے واپسی پر وہ ملیحہ کو لیے بغیر گھر آ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ واپس آ گئی ہوگی جیسے پہلے آئی تھی، کیونکہ وہاں جا کر وہ دوبارہ سے وہ سین نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے جب گھر آتا ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہیں کہ بیٹا ایسی کیا بات ہے، تمہارے اور ملیحہ کے درمیان کیوں اتنا ڈسٹرب ہو، اس سے ناراض ہو؟ جو کچھ صبح میں نے دیکھا میں ڈر گئی ہوں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ جس پر روحام انہیں سچ بتا دیتا ہے کہ ملیحہ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا، اگر وہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا سکتی ہے تو نہ جانے کیا کیا چھپاتی رہی ہوگی۔ جس پر اس کی ماں پریشان، یہ کس لہجے میں تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ہر ایک کا ماضی ہوتا ہے، تمہارا بھی تھا۔ ٹھیک ہے تم مرد ہو، تم نے ملیحہ کو سب سچ بتا دیا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ وہ ایک عورت ہے اور وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ میری بیٹی کا ایسا کوئی ماضی ہوتا تو میں بھی اسے یہی مشورہ دیتی کہ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات میں کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ سچائی نہ بتائے۔ ملیحہ بے قصور ہے، اور ویسے ملیحہ ہے کہاں؟ تم اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ جس پر روحام حیران ہوتا ہے کیا مطلب؟ ملیحہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ ماں حیران کیا مطلب تم اسے لینے نہیں گئے تھے، ملی نہیں کیا؟ اس پر روحام سوچ میں پڑ جاتا ہے اگر وہ گھر نہیں آئی تو کہاں جا سکتی ہے۔ اس کی ماں پریشان کہ روحام مجھے تم سے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی، ملیحہ اکیلی ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی نہیں تمہارے سوا، تم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہو اس طرح تنہا؟ فوراً جاؤ اور پتہ کرو اس کا۔ اب روحام پریشان ہو کر ایک بار پھر سے اس کی امی کی طرف آتا ہے جہاں ملیحہ بے ہوش پڑی تھی۔ کافی دیر سے موبائل اس کے پاس تھا نہیں جو روحام کو فون کر کے بتا سکتی، اور
روحام کو یہی ٹینشن تھی کہ فون بھی ملیحہ نے پورے اسے پکڑا دیا تھا، کہاں ہوگی اس وقت۔ اب جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو ملیحہ کو بے ہوش دیکھ کر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً اسے اٹھاتا ہے، گاڑی میں بٹھاتا ہے، ہاسپٹل پہنچتا ہے، جہاں پر ڈاکٹر روحام پر غصہ کرتی ہیں کہ آپ کی وائف کب سے بے ہوش پڑی ہیں، اس حالت میں آپ کو ذرا خیال نہیں ان کا۔ روحام حیران، کیا مطلب اس حالت میں؟ اور تب ڈاکٹر اسے بتائیں گے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، آپ کو علم نہیں اس بارے میں۔ ایک طرف خوشی، دوسری طرف ملیحہ کے لیے فکر مندی، اور یہ خوشخبری شاید ملیحہ اور روحام کے بیچ کی غلط فہمی کو ختم کر دے۔